اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابزا کے عظیم محنت کشو، میرے عظیم ساتھیوں، میرے جانثاروں، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انتظامیہ کے شدید دباؤ کے باوجود، لالچ، دھونس اور دھمکی کے باوجود، مختلف مزدور دشمن ہتھ کنڈوں کے باوجود آپ کسی دباؤ میں نہ آئے اور آپ نے محنت کش ورکرز الائنس پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اب محنت کش ورکرز الائنس پہ یہ آپ کا قرض ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کوئی پیٹھ نہ دکھائے، اور میں آج ایک حقیقت آپ کے سامنے ایز اے CBA یونین کے چیئرمین کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک اپنے گڈ فیتھ میں، جس دن میں نے CBA سرٹیفکیٹ جناب چیئرمین ابزا کو دیا تھا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی زندہ باد مردہ باد ہو، کوئی ہنگامہ ہو، کوئی شور مچے، کیونکہ آپ جانے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے جانے سے پہلے کوئی بھی بری روایت قائم ہو، لیکن سیکریٹری ابزا، ڈائریکٹر IP اور ان کے گماشتوں نے اب تک جتنے بھی احکامات مزدور دشمن جاری کیے، اس میں جتنے بھی احکامات جاری کیے، وہ سارے احکامات میں لکھا گیا کہ ود دی اپروول آف دی چیئرمین ہم یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں، چاہے وہ جعلی میمو ہوں، جعلی غیر قانونی آرڈرز ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے جناب چیئرمین صاحب، ہم نے تو تعاون کا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، ہم نے تو سیکریٹری IP کو اور سیکریٹری صاحب کو، ڈائریکٹر IP کو، تمام کو یہ پیشکش کی تھی کہ آئیے ہم ابزا کے لیے، ابزا کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں، لیکن شاید اسے ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ مستقل انتقامی اقدامات کیے گئے۔ ہمارے جنرل سیکریٹری، جس کی جدوجہد سالوں پہ محیط ہے اور جس کی دیانتداری بھی سالوں پہ محیط ہے، اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی۔ اپنے لاڈلے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کینٹین والے کا جو ملازم ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے نام ٹینڈر ہو ہی نہیں سکتا تھا، یا اس کے جو سامنے فرنٹ مین ہے اس کے لیے ٹینڈر ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اتنا چہیتا ہے، اتنا پیارا ہے سیکریٹری صاحب کو اور چیئرمین صاحب کو کہ اس کو اگر کچھ بولا گیا ریٹ کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ایسے ڈسپلن پہ بھی لعنت، جس پہ کہ ادارے کے ملازم، ایک CBA کا جنرل سیکریٹری کے خلاف آپ احکامات جاری کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور اب بہت سے محاذ اور بھی ہیں۔ ہمارے وائس چیئرمین جناب عرفان بھٹو صاحب، جو ہمارے جیالے ہیں، جو جانثار ورکر ہیں محنت کش ورکرز الائنس کے، ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلا کے لالچیں دی جاتی ہیں، پیشکشیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے دوسرے عہدیداران کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارے جوائنٹ سیکریٹری کو کبھی ایک جگہ آپ پوسٹنگ کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسے ہماری کمزوری نہ سمجھیے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے لیے یونین آفس کا قبضہ نہیں دیا، جو قانونی طور پہ آپ پہ فرض بنتا تھا۔ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2013 کھل کر اس بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن شاید آپ لوگ اپنے کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، یا آپ کا ایجنڈا کوئی اور ہے۔ اس کے علاوہ چیک آف سسٹم کے تحت یونین فنڈ کی کٹوتی ملازمین کے مرضی سے ہوتی ہے۔ CBA
آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرنے کے لیے لسٹ جمع کرا رہی ہے۔ آپ فکر مت کیجئے، آپ جس گراؤنڈ پہ بھی ہمیں آزمائیں گے انشاءاللہ تعالی محنت کش ورکرز الائنس کہیں بھی پیٹھ نہیں دکھائے گی، آپ کو بتائے گی کہ مزدوروں کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 6 تاریخ کو CBA سرٹیفکیٹ ملا اور 6 اگست سے لے کر آج تک بجائے اس کے کہ انتظامیہ ہم سے تعاون کرتی، مزدوروں سے تعاون کرتی، اس نے سوائے انتقامی کارروائیوں کے کچھ نہیں کیا۔ بس انف از انف، بہت ہو گیا۔ آپ اپنی صفوں کو، اتحاد کو برقرار رکھیے اور یونین کی کال کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ ہماری، کیونکہ میں چیئرمین صاحب سے ایک بار پھر آخری بار صرف 3 دن 4 دن کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کیجیے اور اپنے سیکریٹری افضا صاحب کو ہدایت کیجیے کہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمام کارروائیاں جو وہ کر رہے ہیں سب چیلنجیبل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم میڈیا کے ذریعے بھی، اور ہم جو ہمارا قانونی حق ہے، اور ہم عدالتوں کے ذریعے بھی اپنی سچائی کو ثابت کرتے رہیں گے۔ لیکن چیئرمین صاحب، ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم آپ کو خوشی خوشی ہار پہنا کر مزدوروں کی طرف سے آپ کو الوداع کرنا چاہتے تھے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا، ابھی تازہ ترین ایک جعلی آرڈر جو اتھارٹی ہی نہیں تھی انکوائری آفیسر کی، انکوائری آفیسر جعلی آرڈر نہیں کرتے، انکوائری آفیسر جعلی آرڈر نہیں کرتے، انکوائری آفیسر انکوائری رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس پہ آرڈر ہوتا ہے۔ آپ کے حوالے سے چیئرمین صاحب کہ چیئرمین کے اپروول کے بعد، آرڈر کے بعد یہ احکامات اب جاری کر رہے ہیں۔ ہمارے جنرل سیکرٹری کے خلاف آپ کارروائی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ہم عدالتوں میں، جیسے پہلے اللہ نے عدالتوں میں ہمیں کامیاب کیا، اب بھی کامیاب کرے گی۔ لیکن چیئرمین صاحب، یہ ایک اچھی روایت آپ نہیں ڈال رہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یونین کے تمام عہدیداران کے ساتھ، تمام ڈویژنوں کے تمام مختلف سیکشنز کے جو رہنما جن کے لیٹر دیے جا چکے ہیں کے ساتھ مل کر سیکریٹری صاحب کو کہیے کہ ایک کوآرڈینیشن پیدا کرے۔ اگر 3-4 دن کے اندر یہ رویہ تبدیل نہ ہوا اور یونین کے ساتھ ایک میٹنگ تو کر کے دیکھیے، شاید ہم لوگ ادارے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور ایک اور خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا پینشن کا، آپ نے وعدہ کیا تھا گریجویٹی کا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سینئرٹی کی بنیاد پہ ملازمین کا پروموشن ہوگا۔ 1.5 سال ہو گئے اس وعدے کو، آپ جاتے جاتے کم از کم یہ تحفہ تو دیتے جائیے۔ اور میں اپنے تمام ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ بس بہت ہو گیا۔ یونین اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان انشاءاللہ تعالی بہت جلد کر رہی ہے، اور یہ تحریک انشاءاللہ تعالی، یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ سید ارشاد کامی چیئرمین محنت کش ورکرز الائنس کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک شروع ہوئی تو جب تک منطقی انجام تک نہ پہنچے رکے گی نہیں۔ اب اس میں کس کا نقصان ہوتا ہے، کس کا نفع، لیکن مزدور کے حقوق کی جدوجہد سے محنت کش ورکرز الائنس کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں پھر اپیل کر رہا ہوں چیئرمین صاحب، پھر اپیل کر رہا ہوں ڈائریکٹر آئی پی صاحب، پھر اپیل کر رہا ہوں سیکریٹری افضا سے کہ بہت ہو گیا، آئیے ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ ورنہ یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ ہمیں نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ہمیں جھکایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے ظلم کی حد کر کے دیکھ لیں، پار کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی محنت کش ورکرز الائنس کے
یہ جانباز رکنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، اور یہ ہم ثابت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام ساتھیوں سے یہ میرا پیغام ہے ان کے لیے کہ تیار ہو جائیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی تھی۔ گھر بیٹھ کے حقوق نہیں ملتے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اور ابتدا کی تو یہ روایت رہی ہے کہ یا تو یونین لیڈروں کو خریدا جاتا ہے یا جھکایا جاتا ہے، یا پھر یونین لیڈروں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، لیکن اب یہ روایت بدل جانی چاہیے، اور اگر نہیں بدلے گی تو ہم بدل کے دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بار بار درخواست کرتے رہے، اب ہم آپ کو احتجاجی تحریک کا پیغام دے رہے ہیں، متحد ہو جائیے اور کال کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک میڈیا میں بھی چلے گی، یہ تحریک عدالتوں میں بھی چلے گی، اور یہ تحریک مختلف پریس کلب پہ بھی چلے گی، اور شاید یہ تحریک ایسی چلے گی کہ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔